وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين. صدق الله العظيم. بزرگان محترم اور برادران عزیز، ہم سب یہ بات اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ ربیع الاول کا مبارک مہینہ آ چکا ہے، اور یہ مہینہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص تعلق رکھتا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک جانب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بھی اسی مہینے میں ہوئی، تو دوسری جانب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات بھی اسی مہینے میں ہوئی. تو گویا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا میں تشریف آوری وہ بھی اسی مہینے سے متعلق ہے، اور آپ کا اس دنیا سے پردہ فرما جانا وہ بھی اسی مہینے سے متعلق ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا میں تشریف لانا یہ پوری دنیا کے لیے ہدایت کا سبب اور ہدایت کا موقع کہ اللہ تبارک و تعالی نے قیامت تک آنے والے لوگوں کی ہدایت کے لیے اپنے آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں بھیج دیا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی برکت سے آج ہم اپنے آپ کو مسلمان پا رہے ہیں، اور ہم اتنی دور بیٹھے اپنے آپ کو اللہ کا بندہ شمار کر رہے ہیں. یہ اللہ تبارک و تعالی ہی کا ہم پر احسان ہے کہ اللہ تعالی نے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا کیا. تو یقینی بات ہے کہ جب ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہیں اور ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتے ہیں، تو اس کا یہ تقاضا ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھیں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھنا یہ ہمارے دین کا حصہ ہے، اور ہر مسلمان میں جو اس بات کا دعویٰ کرتا ہو کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا ہوں، ایمان رکھتا ہوں، تو اس کے لیے اپنے دل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو غالب کرنا یہ ضروری ہے. اس کے بغیر وہ کامل ایمان والا بن ہی نہیں سکتا. اور یہ بات خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک کامل ایمان والا بن ہی نہیں سکتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کے باپ سے، اس کے بچے سے اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں. معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا ہمارے دل میں صرف پایا جانا ہی کافی نہیں، بلکہ ہمارے دل میں جتنی بھی محبتیں ہوں ان تمام محبتوں پر
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا غلبہ یہ ہمارے دین کا تقاضا ہے اور ہمارے دین کا جز ہے. لیکن ہمیں یہاں پر ایک غلط فہمی ہو جاتی ہے. ہمیں اس کے ازالے کی اور اس کے تدارک کی ضرورت ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جس طرح سے ہمارے دل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے تو ہم اس محبت کا ویسے اظہار کریں جیسے وہ لوگ کہ جن کے پاس دین اسلام ہی نہیں ہے اور کوئی آسمانی دین ان کے پاس نہیں ہے، وہ اپنے دینی لوگوں سے جس طرح سے محبت کا اظہار کرتے ہیں تو ویسے ہی ہم بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسے ہی محبت کا اظہار کریں. جتنے بھی باطل مذاہب والے وہ اپنے مذہبی پیشواؤں کی اور اپنے مذہبی بڑے لوگوں کی تعظیم کرتے ہیں اور محبت کرتے ہیں اور ان کی یاد میں سال میں کوئی دن منا لیتے ہیں، تو ہم بھی ویسے ہی جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا اظہار کریں. یہ ایک ہماری غلطی ہے، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب تعلیمات کو دیکھا جائے تو یہ بات کھل کر ہمارے سامنے آتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ہر موقع کی تعلیم دی ہے. چاہے کوئی خوشی کا موقع ہماری زندگی میں پیش آ رہا ہو یا کوئی غم کا موقع پیش آ رہا ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہر جگہ پر موجود ہے. تو اب ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو محبت ہے اس کا اظہار بھی آپ کے بتائے ہوئے طریقے سے ہی کرنا ہوگا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا اظہار آپ کی اتباع سے ہوتا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو محبت ہے وہ آپ کی سنتوں کو اپنانے سے ہوتا ہے. اور یہ بات بھی ایک دنیاوی دستور کے مطابق اور یہ ہمارا طرز عمل ہے، لیکن بڑی عجیب بات ہوتی ہے کہ ہم اس موقع پر اپنی اس عادت کو ہی بھول جاتے ہیں کہ دنیا کا یہ دستور ہے کہ جس آدمی کو جس کسی سے محبت ہوتی ہے وہ اس کی نقالی کرتا ہے، اس کے قدم بقدم چلتا ہے. آپ دیکھ لیں کہ دنیا کے اندر بہت سارے لوگوں کو اپنے اپنے شعبوں میں اپنے بڑوں سے محبت ہوتی ہے تو وہ اسی کی نقل کرتا ہے، اسی کے طریقے کو اختیار کرتا ہے، اسی کے راستے پر چلتا ہے. آپ دیکھ لیں کہ کوئی ایسا ڈاکٹر ہے کہ جو ابھی ابھی ڈاکٹر بنا ہے، کسی بڑے کے ماتحتی میں رہ کر وہ ٹریننگ لے رہا ہے، تربیت کر رہا ہے، تو وہ اس کو مکمل طور پر فالو کرتا ہے اور اس کے جیسا بننے کی کوشش کرتا ہے. اور اسی طرح سے اگر میں بات کہوں تو غلط نہیں ہوگی کہ آج دیکھیں کہ ہمارے نوجوان وہ شائق ہوتے ہیں اور وہ فین ہوتے ہیں کسی کرکٹر کے، کسی فلمی اداکار کے، تو کیا کرتے ہیں؟ کہیں ان کے لیے نہ جلوس نکالے جاتے ہیں نہ کہیں نعرے بازی کی جاتی ہے، بلکہ کرتے یہ ہیں کہ انہی کی نقالی کرتے ہیں کہ جس کے فین ہوئے اور جس کے شائق ہوئے تو اس کے جیسی ہیئر اسٹائل اپنائی جاتی ہے، اس کے جیسا لباس اپنایا جاتا ہے، اس کے جیسا بول چال اپنایا جاتا ہے. یہ ایک فطری چیز ہے کہ آدمی جس کا محبوب ہوتا ہے، جس کی محبت میں وہ گرفتار ہوتا ہے تو اپنے آپ کو اس کے جیسا بنانے کی کوشش کرتا ہے. لیکن ہم یہاں ظلم کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ جب ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت ہے اور ہونی چاہیے، لیکن اس کا اظہار بس ہم جلسے اور جلوس تک، نعرے بازیوں تک یا نظموں تک کر کے رکھ دیتے ہیں. لیکن جو نقالی کرنی چاہیے تھی اور جس نقالی پر ہمیں اجر و ثواب مل سکتا تھا، جس نقالی پر ہمیں جنت مل سکتی تھی اور جس نقالی پر جنت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ مل سکتا تھا، ہم اسے چھوڑ دیتے ہیں. یہ ہماری غلط فہمی ہی نہیں بلکہ میں یوں کہوں کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ہماری جانب سے ظلم ہے تو یہ غلط نہیں ہوگا. لیکن آپ یہ بھی دیکھیں
کہ جب کوئی شخص کسی کا عاشق ہوتا ہے، کسی کا معتقد ہوتا ہے، کسی کا فین ہوتا ہے، اور وہ اس کی محبت کرتا ہے اور اس کی نقالی کرتا ہے، تو نقالی کرنے کے ساتھ ساتھ اس کو مکمل طور پر جانتا بھی ہے اور اس کی پوری معلومات بھی حاصل کرتا ہے. اس لیے کہ اتباع کے لیے، پیروی کرنے کے لیے اس کے بارے میں معلومات کا حاصل کرنا یہ ضروری ہے کہ وہ کون شخص ہے اور وہ کیا کر رہا ہے اور اس کا کون سا ایسا کارنامہ ہے جس کی وجہ سے ہم اس کی گرویدہ ہو گئے ہیں، اس کے معتقد بن گئے. ہمیں اس کارنامے کو معلوم کرنا ہے. اور یہ آپ دیکھ لیجئے، میں اس کی بھی مثال دیتا ہوں، شاید کڑوی لگے گی، کہ آپ دیکھیں گے کہ نوجوانوں کے اندر جو آدمی جس کرکٹر کا فین ہوتا ہے یا کسی فلمی اداکار کا فین ہوتا ہے تو پوری اس کی کارکردگی اسے معلوم ہوتی ہے. وہ جانتا ہے کہ یہ فلاں کرکٹر ہے، اس نے فلاں سال کے اندر شروعات کی اور اب تک کا اس کا کیریئر یہ ہے. اسی طرح سے فلمی اداکار کے بارے میں بہت ساری معلومات اور اس کے ساری جو ہے وہ فوٹوگرافس اور ویڈیو اپنے موبائل کے اندر محفوظ ہوتی ہے. تو معلوم ہوا کہ اتباع کرنے کے لیے اس کے کردار کو معلوم کرنا ضروری ہوتا ہے، اس کو جاننا ضروری ہوتا ہے، اس کے بارے میں معلومات کا حاصل کرنا ضروری ہوتا ہے. تو اب میں اس بات پر آتا ہوں کہ جب ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہونی چاہیے، اور محبت کا ہونا یہ دین کا تقاضا ہے، دین کا حصہ ہے، اور اس تقاضے کو پورا کرنے کے لیے جب اتباع ضروری ہے تو اتباع کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو معلوم کرنا کہ آپ کون ہیں اور آپ کا مقام کیا ہونا چاہیے اور آپ نے کون سا ایسا کارنامہ انجام دیا جس کی وجہ سے آپ ہماری محبت کے مستحق ہوئے، اس کو معلوم کرنا یہ ہمارے دین کی سب سے اہم ترین وہ ضرورت ہے جس کو آج ہم بھلا بیٹھے. اگر ہم آج سوال کریں کہ بتائیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کا نام کیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب نامہ کیا ہے، آپ کے دادا کا نام کیا، دادی کا نام کیا، شاید ہم میں سے ایک بڑی جماعت نہیں بتا پائے. لیکن یہی پوچھا جائے کہ بھئی فلاں کرکٹر کی ولادت کب ہوئی تھی تو وہ معلوم ہوگی. یہ ہماری جانب سے ناانصافی ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں معلومات حاصل کرنا، جس کو اب میں اس لفظ سے بیان کرتا ہوں جس کو ہم سب جانتے ہیں، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو معلوم کرنا، یہ ہمارے لیے ہمارے دین کا حصہ ہے. بلکہ سیرت مصطفیٰ کے مصنف حضرت مولانا ادریس کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی بہترین بات بیان کی ہے کہ ہر مسلمان کے لیے اپنے بارے میں جاننا کہ میں کون ہوں، میں کس کا بیٹا ہوں، میں کس خاندان سے تعلق رکھتا ہوں، یہ اتنا ضروری نہیں ہے جتنا اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ میرے نبی کون ہیں اور ان کا نام کیا ہے، وہ کس خاندان سے تعلق رکھتے ہیں. اس لیے کہ ہمیں آخرت کے بارے میں اس کے بارے میں کوئی سوال ہونا نہیں، لیکن قبر میں جاتے ہی پوچھا جائے گا. جو 3 سوال ہونے ان میں سے ایک سوال یہی ہونا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تمہارا عقیدہ کیا ہے. لیکن اگر جانتے ہی نہیں ہوں گے تو کیا جواب دیں گے؟ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو جاننا بہت اہم اور بہت ضروری ہے. اور اس کی اہمیت کا اندازہ لگانے کے لیے میں نے سورہ ہود کی آیت آپ کے سامنے تلاوت کی. اللہ تبارک و تعالی سورہ ہود میں انبیاء علیہ السلام کے بہت سارے واقعات کو بیان کرتے چلے آئے ہیں، جو حفاظ کرام میں وہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ انبیاء علیہ السلام کے واقعات پیدر پہ بیان کیے ہیں اور ان کی قوم پر کیا عذاب آیا اور کس طرح سے ان کو سزا ملی. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ ہود کے بارے میں یہ فرمایا تھا کہ اس جیسی صورتوں نے مجھے اپنی عمر سے پہلے بوڑھا کر دیا، اس لیے کہ اس میں سابقہ قوموں کے عذاب کا تذکرہ ہے. تو بہت سارے انبیاء علیہ السلام کا تذکرہ کر کے جب فارغ ہو گئے اور سورت مکمل ہونے کو ہے
تو بالکل اخیر میں اللہ تبارک و تعالی یہ آیت کریمہ فرماتے ہیں کہ وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ وَجَاءَكَ فِي هَٰذِهِ الْحَقُّ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ کہ یہ جو کچھ رسولوں کے واقعات اور قصے ہم نے بیان کیے، مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ کہ یہ وہ ہے کہ جو تمہارے دلوں کو ثابت کریں گے اور تمہارے سامنے حق واضح ہو جائے گا اور اہل ایمان کے لیے یہ نصیحت کا سامان بنے۔ تو معلوم ہوا کہ جتنے بھی انبیاء علیہ السلام ہیں ان کے حالات زندگی سے، ان کو پڑھنے سے ہمیں یہ 3 عظیم فائدے حاصل ہوتے ہیں۔ نمبر 1 پر دین پر ثابت قدمی حاصل ہوتی ہے، نمبر 2 پر حق ہمارے سامنے واضح ہو جاتا ہے، اور نمبر 3 پر کہ اس سے ہمیں نصیحت اور سبق ملتا ہے۔ ان 3 فائدوں میں اگر غور کریں تو پتہ چلے گا کہ یہ وہ 3 عظیم فائدے ہیں جس کی آج امت محتاج ہے۔ آج آپ دیکھیے کہ ایسا نازک دور، جیسا گزشتہ کچھ مجلسوں میں نے بیان کیا کہ اس وبا کے مقابلے میں ہماری امت میں ارتداد کی وبا ہے، اور کتنے ہی افراد اس دائرے اسلام سے خارج ہو رہے ہیں، یا تو بالارادہ نکل رہے ہیں یا غفلت اور جہالت کی وجہ سے وہ ایمان سے نکل رہے ہیں۔ تو ایسے دور میں اگر سیرت کو پڑھا جائے، انبیاء علیہ السلام کے واقعات کو پڑھا جائے اور اس کو اپنی زندگی میں داخل کیا جائے تو یہ دین پر ثابت قدمی کا ذریعہ بنے گا۔ اور آج ایک جانب میں جہاں اس طرح سے ہم دین سے دور کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، ہم سے دین لوٹنے کی کوشش کی جا رہی ہے، وہیں پر کچھ ایسے فتنے کھڑے ہو گئے ہیں، کچھ ایسے فرقے جو ہے وہ رونما ہو گئے ہیں کہ جس کی وجہ سے حق اور باطل کو الگ کرنا، حق کو پہچاننا اور اس پر جمنا یہ مشکل ہو رہا ہے۔ اور اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں وَجَاءَكَ فِي هَٰذِهِ الْحَقُّ کہ ان واقعات کے ذریعے سے تمہارے سامنے حق واضح ہو جائے۔ اور ایسے نازک دور میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ تیسرے فائدے کے طور پر فرما دے کہ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ کہ موعظت اور نصیحت اہل ایمان کو ان کے ذریعے سے ملتی ہے۔ معلوم ہوا کہ تمام انبیاء علیہ السلام کے واقعات اور خصوصاً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت یہ ہمارے لیے اور امت مسلمہ کے لیے یہ ایک عظیم سرمایہ ہے۔ اور یہ کیوں نہ ہو؟ اس لیے کہ ہم جب کلمہ پڑھتے ہیں اور جس کلمے کی بنیاد پر ہم دنیا کے تمام لوگوں سے ممتاز ہو جاتے ہیں اور ہم اس کلمے کو پڑھنے پر اور اس کلمے کا دعویٰ کرنے پر فخر محسوس کرتے ہیں، اور فخر ہونا چاہیے کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تو اس کلمے کو ہم ذرا غور سے دیکھیں کہ اس میں ہی 2 حصے ہیں، ایک حصہ لا الہ الا اللہ کا ہے تو دوسرا حصہ محمد الرسول اللہ کا ہے۔ اور یہ محمد الرسول اللہ کہ اس پر ایمان لانا، اس کو دل سے ماننا، یہ کب ہوگا؟ جب ہم محمد کو جانیں گے، وہ کون ہے، اس کا مقام کیا ہے، تو اس کو رسول اللہ مانیں گے۔ تو معلوم ہوا کہ جب تک ہم سیرت نہیں پڑھیں گے ہمارا ایمان مضبوط نہیں ہو سکتا۔ بلکہ اگر یہ کہا جائے کہ دین کو سیکھنے کے لیے اور دین پر عمل کرنے کے لیے، دین کو بچانے کے لیے سیرت کو پڑھنا یہ بہت ضروری ہے، تو یہ غلط نہیں ہوگا، اس لیے کہ دین کو سیکھنا ہو، دین پر عمل کرنا تو آج ہم جانتے ہیں کہ اس کے لیے 3 چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ نمبر 1 پر قرآن کریم کو سمجھنا، نمبر 2 پر احادیث نبویہ کو سمجھنا، اور نمبر 3 پر عقائد صحیحہ کو سمجھنا۔ لیکن اگر غور کریں اور آپ پوچھیں مفسرین کرام سے، آپ پوچھیں محدثین اعظام سے، آپ پوچھیں متکلمین کو کہ یہ آپ کے پاس تفسیر کا علم کہاں سے آیا، آپ کے پاس حدیث کا علم کہاں سے آیا، آپ کے پاس علم کلام کہاں سے آیا، وہ کہیں گے سیرت سے آیا۔
اس لیے کہ جب بھی کوئی آیت کریمہ ہمارے سامنے آتی ہے ہم اس کا ترجمہ کر کے اس سے مطلب نکالنا چاہتے ہیں، اس سے مراد خداوندی کو معلوم کرنا چاہتے ہیں، تو ہمیں وہ اس وقت تک معلوم نہیں ہو سکتی جب تک کہ ہم سیرت نہ پڑھیں۔ ہمیں سیرت پڑھیں گے تو پتہ چلے گا کہ یہ آیت کریمہ کس موقع پر نازل ہوئی، اس کا شان نزول کیا ہے، اس کے مخاطب کون لوگ تھے، اور اس میں کیا حکم دیا گیا ہے۔ اسی طرح سے احادیث نبویہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بات ارشاد فرمائی تو کس موقع پر ارشاد فرمائی، کیا واقعہ پیش آیا تھا، اور اس سے پہلے کیا حالت تھی، تو ہمیں سیرت پڑھنے سے معلوم ہوگا۔ عقائد صحیحہ ہمیں سیرت سے معلوم ہوں گے کہ زمانے جاہلیت میں کیا نظریہ تھا، اسلام کے آنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا نظریہ پیش کیا، صحابہ کے دل و دماغ کی صفائی کیسے کی، ہمیں سیرت سے معلوم ہے۔ اگر ہم سیرت نہیں پڑھتے تو یہ علم ہی ہمیں حاصل نہیں ہوگا۔ سیرت پڑھیں گے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات ہمارے سامنے آئیں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دین کی تبلیغ کے لیے کیسی قربانی دی ہے، کیسے حالات سے آپ گزرے ہیں، تو ہمارے دلوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پیدا ہو۔ یہ جو اب تک محبت ہے، سیرت پڑھے بغیر کی جو محبت ہے، یہ صرف دعویٰ ہے۔ جب ہم سیرت پڑھیں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ایک دن ہمارے سامنے کھل کر آ جائے گا، اس لیے کہ ہم وہ امت ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ شرف اور یہ خصوصیت عطا کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی ہے وہ مکمل طور پر ہمارے پاس محفوظ ہے۔ آپ کا ایک ایک دن، آپ کا ایک ایک لمحہ، آپ کی زندگی کا ایک ایک واقعہ آج امت کے پاس محفوظ ہے۔ آپ یہود و نصارہ سے پوچھئے، انہیں کچھ بھی معلوم نہیں، لیکن اگر امت محمدیہ سے پوچھا جاتا ہے تو وہ بتا سکتی ہے، آپ کی سیرت کو بھی بتلا سکتی ہے اور آپ کی صورت کو بھی بتلا سکتی ہے۔ تو اس لیے سیرت کا پڑھنا ضروری ہے۔ دین کا ایک اہم ترین حصہ صحابہ کرام کی عظمت کا دل میں ہونا ہے۔ آج دیکھیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے اوپر کیچڑ اچھالا جا رہا ہے، بارہا اچھالا جاتا ہے۔ ابھی ماضی قریب میں بھی واقعات ہوئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی ہوئی، صحابہ کی شان میں گستاخی ہوتی ہے، ازواج مطہرات کی شان میں گستاخی ہوتی ہے اور غلط سلط الزام لگائے جاتے ہیں، لیکن آج ہم ان کا جواب نہیں دے پاتے۔ یہ کوئی نئی بات نہیں، الزام اور اس طرح سے توہین آمیز باتیں کہنا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے زمانے سے چلا آ رہا ہے، لیکن صحابہ کرام نے اس کے ایسے جواب دیے کہ وہ دوبارہ اعتراض نہیں کر سکے۔ لیکن آج کیا ہو رہا ہے کہ آج ان کی جانب سے اعتراض تو ہو رہے ہیں، لیکن آج ہم جواب نہیں دے پا رہے، کیونکہ ہم جواب کب دیں گے؟ ہم جواب اس وقت دیں گے جبکہ ہمیں خود کو معلوم ہوگا۔ اگر ہمیں معلوم نہیں ہے تو ان کا وہ جو اعتراض ہے وہ ہمارے دلوں میں اتر جاتا ہے اور نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ہم میں سے بہت سارے افراد اپنے دین سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں۔ تو صحابہ کرام کی عظمت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت، ازواج مطہرات کی عظمت کی حفاظت کے لیے ہمیں سیرت کو پڑھنا ہوگا۔ ہم سیرت پڑھیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کس قدر ساتھ دیا ہے۔ ہمیں سیرت پڑھنے سے پتہ چلے گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر صدیق اکبر نے اپنا کیسے مال لٹایا ہے اور دین اسلام کی تبلیغ کے لیے صدیق اکبر سے زیادہ کسی کا مال کارآمد نہیں ہوا ہے۔ سیرت پڑھیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ حضرت عمر کا ایمان لانا دین اسلام کو کس قدر مضبوط بنا رہا ہے۔ سیرت پڑھنے سے پتہ چلے گا کہ حضرت عمر کی موافقت میں کتنی بار قرآن اترا ہے۔ سیرت کو پڑھنے سے معلوم ہوگا کہ جب بھی امت کو ضرورت پیش آئی حضرت عثمان نے اپنا خزانہ کیسے لٹایا ہے، اور سیرت کو پڑھیں گے تو پتہ چلے گا کہ حضرت علی نے اپنی شجاعت کے کیسے جلوے دکھلائے اور کس طرح سے دشمنوں کو زیر کیا ہے۔ سیرت کو پڑھیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ حضرت حسان ابن ثابت نے کس طرح سے شعر و شاعری کے ذریعے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کیا ہے۔
سیرت کو پڑھیں گے تو پتہ چلے گا کہ حضرت عبداللہ ابن عباس نے کیسے قرآن کریم کی تفسیر کی ہے. سیرت کو پڑھنے سے پتہ چلے گا کہ قرآن کریم سے اگر مسائل کو نکالنا ہے تو معاذ ابن جبل کو دیکھنا پڑے گا. اگر ہم سیرت پڑھیں گے تو سیرت کے پڑھنے سے ہمیں معلوم ہوگا کہ قرآن کریم کے اگر دقائق معلوم کرنے ہیں تو عبداللہ ابن مسعود کے پاس جانا پڑے گا. اگر ہم سیرت پڑھیں گے تو پتہ چلے گا کہ قرآن کریم کو ویسے تلاوت کرنا ہے جیسا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے تو ابی ابن کعب کے پاس جانا پڑے گا. اگر ہم سیرت کو پڑھیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ اگر احادیث کو اپنے سینے میں محفوظ کرنا ہے تو ابو ہریرہ سے ملنا پڑے گا. یہ سیرت کے پڑھے بغیر ان صحابہ کرام کے کارنامے، بلکہ یہ تو ابھی میں نے مردوں کے شمار کروایا اور وہ بھی ایک جھلک دکھلائی. ہر صحابی نے اپنی زندگی کو کارنامہ بنایا ہے. سیرت کو پڑھیں گے تو پتہ چلے گا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی ساتھ دینے والا نہیں تھا تو حضرت خدیجہ نے کیسے سہارا دیا ہے. اور سیرت کو پڑھیں گے تو پتہ چلے گا کہ حضرت عائشہ، حضرت حفصہ، حضرت ام سلیمہ یہ وہ ازواج مطہرات ہے کہ جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خانگی زندگی اور عورتوں سے متعلق مسائل کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھ کر امت تک پہنچایا ہے. یہ سیرت کو پڑھنے سے پتہ چلے گا. تو اگر ہم سیرت پڑھتے نہیں ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ ہمیں کچھ بھی معلوم نہیں، صحابہ کے بارے میں کوئی کچھ بھی کہہ دیتا ہے تو ہم آنکھ بند کر کے اس کو مان لیتے ہیں اور ہمارے دل پر اس کا کوئی اثر نہیں ہوتا. سیرت کو پڑھنا پڑے گا تاکہ صحابہ کی عظمت ہمارے دلوں میں بیٹھے. سیرت کو پڑھیں گے تو ہم اپنے معاشرے کی اصلاح کر پائیں گے. سیرت کے پڑھنے سے پتہ چلے گا کہ جس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ میں آ رہے ہیں تو مدینہ کے اندر رہنے والے اوس اور خزرج دونوں ایک دوسرے کے جانی دشمن. آپ کی تعلیم و تربیت سے وہ دونوں ایسے آپس میں مل گئے کہ دونوں مل کر انصار کہے گئے اور اپنی اصلی پہچان اوسی ہونا یا خزرجی ہونا مٹا دیا. اور اتنا ہی نہیں، پھر جب مہاجرین ان کے ساتھ ملے ہیں تو ایک عظیم معاشرہ جو ہے وہ قائم ہوا ہے. تو آج اگر ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارا معاشرہ ٹوٹ گیا، بکھر گیا، تو اس کی اصلاح کے لیے بھی ہمیں سیرت کو پڑھنا پڑے گا. اور اخیر میں وہی سوال دہراتا ہوں جو ہر سال دہراتا ہوں کہ میں نے یہ بات کہی تھی کہ آج ہمارے پاس ہر چیز کے لیے وقت ہے کہ اگر ہمیں بینک کی لائن میں لگنا ہے تو ہم اس کے لیے ہمارے پاس وقت ہے، اور کاموں کے لیے اگر کہیں پر جانا ہے تو ہمارے لیے اس کے پاس وقت ہے. ہم یہاں تک کر لیتے ہیں کہ واٹس ایپ پر الگ الگ قسم کے میسیج آتے ہیں، الگ الگ قسم کے اسباق آتے ہیں، ہم اس کو پڑھتے ہیں. منع نہیں کرتا ہوں، جو دینی ہے اس کو آپ پڑھ سکتے ہیں، لیکن اگر یہ پوچھا جائے کہ کیا ہم نے اپنے روزانہ کے ٹائم ٹیبل میں سے سیرت کو پڑھنے کے لیے 15 منٹ نکالے تو ہمارا جواب ہوتا ہے کہ ہمارے پاس وقت نہیں. اور اسی طرح سے آج ہمارے گھر پر روزانہ اخبار آتا ہوگا اور پتہ نہیں اور بھی بہت ساری چیزیں خریدی جاتی رہی ہوں گی جس کی ضرورت بھی نہ ہو، لیکن میں وہ سوال کرتا ہوں کہ کیا ہمارے گھر پر سیرت کی کوئی کتاب ہے کہ جس کو ہم پڑھنے کا اہتمام کرتے ہوں؟ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو سیرت پڑھنے کی اور اس کو اپنی زندگی میں بٹھانے کی، بلکہ اس کے مطابق زندگی گزارنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ.